اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادین شاہ سہیل افسر کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا ہے۔ تو اس 3 روزہ دورے میں پہلے دن وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی مثبت طریقے سے کی گئی۔ ملاقات میں 8 نکات پر چیزیں طے پائی، 8 معاہدے طے ہو گئے، جن میں نہ فقط معیشت کو فروغ دینا اور کاروبار کرنا، مگر اس معاہدے میں الیکٹرسٹی سے لے کر دوسری بھی بہت چیزوں پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور ایران کی تاریخ کا سب سے اہم ترین معاہدہ ہے۔ ساری دنیا کی نظریں جو ہے اس دورے پر تھی۔ اس کے بعد ایرانی صدر نے ملاقات کی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے، جن کے یہ الفاظ پورے مسلمان دشمنوں کے لیے ایک تماچے سے کم نہیں تھے کہ آپ سے ملنا، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ایرانی صدر کی دوسری مصروفیات میں انہوں نے سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کا دورہ بھی کیا، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد ایرانی صدر کراچی پہنچے ہی نہیں تھے، تو کراچی پورے کو ان کے بینروں سے آمیزہ کیا گیا تھا۔ ایسا پروٹوکول کسی بھی امریکی یا یورپی صدر کو نہیں ملتا، اور جو پروٹوکول دنیا کو نظر آیا، اس سے بھی پروٹوکول زیادہ ملتا اگر حکومت کی اجازت ہوتی۔ جس طرح بہت ساری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم استقبال کریں۔ مفتی منیب رحمان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی۔ وہ سنی اتحاد کے بہت پرانے لیڈر ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم استقبال کریں۔ ایران کے صدر آیت اللہ خامنائی جو رہبر انقلاب تھے، ان کے بعد یہ دوسرے صدر ہیں جن کے لیے صرف سربراہان نہیں، پوری قوم جو ہے پیار، محبت، بلکہ عشق کی حد تک انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ایران اس وقت دنیا کی نظروں کا مرکز بن چکا ہے۔ مگر پاکستان کے مسلمان ہو یا فلسطین کے مسلمان ہو، یا عراق کے مسلمان ہو یا شام کے مسلمان ہو، مگر اس ڈوبتی ہوئی نیا کے جو ہیرو ہے وہ ایرانی صدر ہے۔ ایرانی صدر نے جس طرح سٹینڈ لیا، جس طرح بڑی بڑی طاقت کو چیلنج کیا، اس حوالے سے اس محبتوں کے اور عزتوں کے مستحق بھی ہے۔ ایران کے صدر کا اس وقت دورہ، یہ چیزیں اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان ہمارا سہیوگی ہے، یعنی پاکستان ہمارا
ساتھی ہے۔ اور IMF کی میٹنگ وزیر خزانہ نے امریکہ میں کی، امریکہ کے نائب صدر جو ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ بہت کوششیں کی گئی ہے کہ گیس پائپ لائن کو روکا جائے، جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور اگر ہمیں کاروبار کرنے کے لیے دروازے پر چیزیں ملیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ایران سے باہمی تعلق ایسا ہے کہ ایک گھر والے رشتہ داروں کا دوسرے گھر والوں سے بن کے چلنا، جبکہ میں یہ بھی کہوں کہ ایران پاکستان کا دوسرا گھر ہے۔ سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے ایران ٹریول کرتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ تو انہی حوالوں سے امریکہ، اسرائیل یا برطانیہ، ان کو یہ دورہ اس ٹائم بہت مشکل پڑا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ان کی چیخیں نکل گئی جو انہوں نے ظاہر نہیں کی، اس وجہ سے کہ پاکستان کا جو خطہ ہے، امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا ہدف اگر ایران ہے تو اس میں پاکستان کے ہم ہوائی اڈے استعمال کریں گے یا سمندری راستے استعمال کریں گے یا ہوائی حدود استعمال کریں گے، اور جو بارڈر ہے وہاں سے بھی ہم حملے کریں گے۔ یہ چیز ان کے لیے آسان ہو رہی تھی۔ یہ ایرانی صدر کا دورے کے بعد ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اگر رشیا، جاپان، پاکستان، ایران یہ سب مل جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم پاکستانی جو کمانے کے لیے یورپ کی آہیں بھرتے ہیں، وہی ان ملکوں میں اپنے گھروں میں معیشت کے حساب سے اتنا مضبوط ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر پاکستان فصلیں اگاتا ہے، ایران میں گیس اور پیٹرول ہے، ہمارے پاس وہ راستے ہیں جو یہاں سے ہو کر یورپ جاتے ہیں اور یورپ کی چیزیں راستوں سے یہاں آتی ہے۔ اگر ہم نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا، چیزیں نہیں آنے لگی، تو ہم معاشی طرح پر پسپائی میں نہیں ہوں گے، معاشی طرح وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آج کل یورپی ملک کھڑے ہیں۔ پاکستان کا جو سبز پاسپورٹ ہے وہ گرین کارڈ سے کئی مرتبہ زیادہ ہے۔ اگر یہ معاہدے پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ IMF آپ کی منتیں کرے گا کہ ہم سے قرض لیں، ہم قرض نہیں لیں گے۔ کیونکہ جن چیزوں کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے وہ عوام کو اگر قریب سے مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ ایرانی صدر نے بہت ساری چیزوں پر کھل کر بات کی۔ اس نے کہا کہ پاکستان کا موقف اور ایران کا موقف ایک ہے۔
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ہم اس کو کنڈیکٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں سننے کے بعد دشمنوں کے کانوں میں عجیب سی آوازیں آ رہی ہوگی، شکست 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 کی آواز آ رہی ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ ایرانی صدر اور پاکستان کی گورنمنٹ ان معاہدوں پر جتنی تیزی سے ہو سکے کام کرے. پاکستانی عوام تو پہلے ہی خوش ہے، جہاں سے سال میں نہیں ہر ماہ لاکھوں لوگ ایران کی بابرکت زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. تو اس عوام کا، پاکستان کا، ایران کا اور پوری ایشیا کا نقشہ آپ کو چینج نظر آئے گا. جس طرح ہم گرین کارڈ اور دوسری ویزاؤں کے لیے، شنگن ویزاؤں کے لیے چلاتے رہتے ہیں، یہ آوازیں یہاں سے نہیں وہاں سے سنائی دے گی. یہ دورہ میرے حساب سے اگر کامیاب اور پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ میرے اللہ کا کرشمہ ہوگا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں لوں گا آپ سے وداع. پھر ملیں کسی اور ویلاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.